ہے، اور آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے بیک ایک اور اس کا اینڈ اٹس رول ان ڈپریشن، یعنی کمر کا درد اور ڈپریشن کا آپس میں کیا تعلق ہے اس پہ بات کریں گے. اور یقیناً شدید بیک پین آپ کے ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے. انفیکٹ جسم کا درد بیک ایک یہ ایک عام مسئلہ ہے ڈپریشن کا، اور ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ شدید ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کا کمر کا درد بھی شدید ہوتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں سے. لیکن کیسے، اس کو جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد مظفر الدین، کنسلٹنٹ نیورو اسپائنل سرجن، ہیڈ آف نیورو سرجری، MBBS MD FC PS نیورو سرجری، ممبر امریکن ایسوسیٹ آف نیورولوجیکل سرجنز اینڈ کنسلٹنٹ نیورو اسپائنل سرجن، میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل میں بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں، میڈیکل ڈائریکٹر ہیں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شو ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر. جی ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، لوگوں کو میں نے بتایا کہ کمر کا درد اور ڈپریشن، یہ سننے میں لگتا ہے کہ یار یہ کیسا کمبینیشن ہے. تو میں سب سے پہلا سوال چاہوں گی کہ آپ اس پہ بتائیے کہ واقعی بیک پین اور ڈپریشن اس کا کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ ہاں، بیسیکلی جو یہ بات ہے کہ کمر کا درد اور ڈپریشن، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے، اور بہت سارے لوگ شاید اس کو تسلیم بھی نہ کریں اور چونک جائیں کہ یہ ڈپریشن اور کمر کا درد کا کیا تعلق ہے. لیکن یہ اب فیکٹ ہے اور ریسرچ پروون ہے، ایویڈنس بیس ہے کہ مستقل درد جسم میں کمر کے درد ہو یا سر کا درد ہو، تو وہ مستقل درد کا ہونا ایک طریقے سے آپ کو جسم میں ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کی جو ہے وہ دماغ میں ایسے کیمیکلز کا اجتماع ہو جاتا ہے جو کہ ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. ڈپریشن بیسیکلی اردو میں آپ اسے اداسی کہتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو ہیجان سمجھتے ہیں. یہ ہیجان نہیں ہے، اداسی ہے. اداسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل اداس ہو جانا. ہاں سب کچھ ہوتے ہوئے، ماشاء اللہ سب چیزیں ہوتے ہوئے آپ کا دل خوش نہیں ہے. ہاں، یہ بڑی، ویسے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. کبھی کبھی ہوتا ہے یہ بالکل کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر خوشی ہوتی ہے، جی، لیکن آپ کے اندر دل خوش نہیں ہوتا. ہاں. تو اب باہر تو سب کچھ ہے، لیکن دماغ میں وہ کیمیکلز کا جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں جو کہ آپ کو ان چیزوں سے خوش رکھتے ہیں. تو اب وہ کیمیکلز کہاں سے آئے؟ وہ کیمیکلز جو ہے وہ اب ریسرچ یہ ثابت کر چکی ہے کہ مستقل درد ہو. ہمارا آج کا ٹاپک کمر کا درد ہے، تو ہم کمر کے درد سے ہی بات کریں گے. تو کمر کا درد مستقل ہو تو وہ مستقل درد ہونا ایک ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے انسان کو کہ جس میں دماغ میں بہت ایسے کیمیکلز ریلیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بیلنس کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہ بیلنس جو ہے وہ آپ کو اداسی یا ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. تو اسی طرح جب ڈپریشن جب ہوتا ہے تو وہ جواب میں ایک ایسی کیفیت پروڈیوس کرتا ہے جسم میں جس سے تمام مسلس جو ہیں ہمارے، اسپیشلی کمر کے مسلس، ہم کمر کی طرف ہی کنسنٹریٹ کریں گے. جی بالکل. میں اس کے ساتھ یہ بھی چاہوں گی کہ جیسے کمر اور ریڑھ کی ہڈی ہمارے جسم کا جی جی سب سے اہم حصہ جی ہے. جی تو بالکل. یہ دوسرے آرگن سے کس طرح مختلف ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے. ہاں، کمر انسانی جسم میں کمر کا جو رول ہے اور کمر کی جو ساخت ہے وہ دوسری نوعوں سے، یعنی دوسرا ہم بھی ایک طریقے سے اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم جانوروں کا حصہ ہیں، ہم پلانٹ نہیں ہیں. لیکن ہم دوسری نوعوں سے مختلف اس لیے ہیں کہ ہماری کمر دوسرے جانوروں کی کمر سے مختلف اس طرح ہے کہ تمام جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. صحیح. انسان واحد ہے جو سیدھا ہے، کوئی اور جانور نہیں ہے. ویسے تو ٹیڑھا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا ہی بنایا ہے. جی جی جی، وہ دماغی طور پر تو ٹیڑھا ہی ہے. تو ساخت کے لحاظ سے جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہے، تو اس پہ کمر پہ ایک ایکسٹرا پریشر آ جاتا ہے جو کہ گریوٹی کا پریشر ہے. اسی لیے، اور دوسری جو ساخت میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کمر واحد جگہ ہے جو پوری کی پوری ایک ہی ہڈی پر قائم ہے. آپ اگر اوپر دیکھیں کہ چیسٹ دیکھیں تو سامنے ربس ہیں، نیچے آپ پیلوس دیکھیں تو پورا ایک پورا بیسن ہے پیلوس کا،
اور لیکن کمر کی جگہ پر صرف ایک ہڈی ہے جو بیک پہ ہے، باقی سب طرف مسلس ہیں، جو مسلس جو ہیں وہ اسے کور کر رہے ہیں اور مسل سپورٹ کر رہے ہیں اور سیدھا کھڑے ہونے میں مدد کرتے ہیں. تو انسانی ساخت میں یہ دو یونیکنس جو ہیں وہ اس کو ولنریبل بناتی ہیں ایسی کنڈیشن سے جس میں انسان کے اندر کمر پر ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کمر کا درد جس طرح باقی بیماریوں کی بھی کوئی نہ کوئی ٹائپس ہوتی ہیں، کیا کمر کے درد کی بھی کوئی اقسام ہوتی ہیں اور کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ کمر کا کون سا درد ہے؟ کیا ہر کمر کا درد ایک ہی جیسا ہوتا ہے؟ جی نہیں، کمر کے درد کی بہت ساری اقسام ہیں. اس میں ہم آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمر کے وہ درد جو خطرناک نہیں ہوتے اور کمر کے وہ درد جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. یہ دو بڑی کیٹیگریز ہیں. صحیح. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے عام آدمی کے لیے. تو میڈیکلی تو ہم ان کو ڈیزیز وائز جو ہے وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں. مثلا کمر کے وہ درد جو پٹھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اسے مسکولر بیک پین کہتے ہیں. کمر کا وہ درد جو ہڈیوں یا آرتھرائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ہم آرتھرائٹک پین کہتے ہیں. کمر کا وہ درد جو نسوں کے دبنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم نیورولوجیکل کمر کا پین یا نیورولوجیکل بیک ایک میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اسی طرح کمر کا درد جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہیں پر ایک ٹرم جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے کہ کمر کا درد ریلیٹڈ ٹو ڈپریشن، تو نیوروجینک بیک ایک یعنی ایسا درد جس میں اعصاب کا تعلق ہو، دماغ کا تعلق ہو، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا تعلق ہو، تو وہ بھی کمر کا درد ہے ایک. تو اگر ہم ڈیزیز وائز کیٹیگرائز کریں تو اس میں جیسے عرق النساء اور نسوں کا دبنا، یہ تمام چیزیں کمر کے درد کے اندر ہی آتی ہیں. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں اس میں اور بھی ایسے کمر میں آپ کی گیپس آ جاتے ہیں مہروں کے اندر، ڈسک کا ہل جانا، یہ تمام چیزیں بہت ہم سنتے ہیں کہ آپ نارمل اس میں کہ ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیے گا. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. انڈیا پاکستان میں بہت ساری ٹرمینالوجی جو ہے زبان زد عام ہے. ان میں کمر کا مہروں کا کھسک جانا، کمر میں گیپ آ جانا، مہروں میں نس کا دب جانا، موروں میں جو ہے وہ کھسک جانا، ہل جانا. اسی طرح عرق النساء یا پشتوں میں کہتے ہیں رگ النساء. تو یہ ساری ٹرمینالوجی اصل میں ڈاکٹرز بھی یوز کرتے ہیں، ہمارے جنرل پریکٹیشنرز بھی یوز کرتے ہیں اور کنسلٹنٹ بھی یوز کرتے ہیں اور عام الفاظ عام لوگ بھی اس کو یوز کرتے ہیں. اب اس میں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زیادہ تر یہ جو ٹرمز ٹرمینالوجی ہیں یہ انٹر ایکسچینجبل ہیں، یعنی ایک بیماری کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے. مثلا مہروں کا کھسک جانا یا مہروں میں نس کا دب جانا یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. یا مہرے میں گیپ آ جانا. اب مہرے میں گیپ آ جانا عام آدمی کے لحاظ سے ایک بیماری ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مہرے میں نیچرلی ایک گیپ ہوتا ہے. بالکل. اور آپ فیل بھی کریں تو آپ پیچھے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں گیپ ہے. جی وہ بیک سے اگر آپ فیل کریں تو ڈیفینیٹلی وہ گیپس ہوتے ہیں. اب وہ گیپ کی جگہ ڈسک ہوتی ہے اصل میں. وہ ڈسک جو ہے وہ ایک ایسے مٹیریل سے بنی ہوتی ہے جو کہ فلیکسیبل ہوتا ہے. جب آپ لیٹتے ہیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دب کے چھوٹا ہو جاتا ہے، جس لائک اے شاک ایبزاربر. اب یہ جتنی ٹرمینالوجی ہے اس میں جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے وہ صحیح ٹرمینالوجی وہ یہ ہے کہ کمر میں نس کا دب جانا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے جس پہ ہمیں رکنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو لسنرز آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے اور اسٹے ٹیون ود اس. 11:15 a.m. This time check is brought to you by Nippon Paint, Asia's #1 paint brand. Telenor 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे.
امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 1110000105 پر. اور اگر آپ ہمیں لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج پہ جائیے, لائک کیجیے اور اپنا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ ہمیں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ یہ شو مس کر دیں تو آپ امبر رضا کی اور ہاٹ ایف ایم 105 کے یوٹیوب چینل پہ جائیے اور اپنا شو, اپنا پسندیدہ شو کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد مظفر الدین, کنسلٹنٹ نیورو اسپائنل سرجن موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم بات کریں کہ کمر کا درد کیا ہوتا ہے. ایک کال بھی ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کال بھی جی لے لیتے ہیں جب تک. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ میں حبیب اللہ بات کر رہا ہوں. جی حبیب اللہ, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہ طارق روڈ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے پروگرام سن. جی جی, کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب جو میں بات پوچھ رہا تھا کہ کمر کے درد کے بارے میں. جی جی بتائیے. جی میری کمر میں درد ہے اور تقریباً کافی 1 سال سے 1 سال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جی تو میں جب دوائی کھاتا ہوں تو دوائیوں کے ساتھ تھوڑا آرام آ جاتا ہے, اور دوائی جب نہیں کھاتا ہوں تو درد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوائیاں جو میں نے یہ کو زوبیک کا پیری کیا, یہ دوائیاں میں استعمال کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ میرے یہ پیچھے اب چل جو ہے نا, یہ گولیوں میں بہت درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں خود ڈرائیور ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں, تو کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بہت عرصے سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ بستر چینج کر لو, زمین پہ لیٹو, سب میں نے کر دیے, مگر تکلیف وہی تکلیف ہے جو مطلب آرام نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سے یہ بالکل سوال کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب لائیو اس کا جواب دیتے ہیں, آپ سنتے رہیے ہمارا شو اسی طرح. ڈاکٹر صاحب یہ کامن مسئلہ ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں یا حاملہ خواتین اگر دیکھی جائیں, اور دوسرے وہ طبقہ جو بہت مزدوری یا بھاری وزن اٹھاتے ہیں, جیسے ڈرائیوری ہے, بہت دیر دیر تک بیٹھ کے گاڑی چلانا, تو اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ کمر کا درد شدید ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا حبیب اللہ نے, تو میں چاہوں گی اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ اس پہ بھی تھوڑا سا بات کیجیے. ہاں حبیب اللہ صاحب, آپ کی بات میں نے بغور سنی. آپ کی عمر آپ نے نہیں بتائی مجھے, لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے اس میں کمر کا درد اگر آپ کا 1 سال ہو چکا ہے اور آپ کی ٹانگوں میں جا رہا ہے کمر کا درد, تو یقینی طور پر آپ کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. عموماً کمر کا درد جو خطرناک نہیں ہوتا یا جس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں, وہ 4 سے 6 ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایک میڈیکل گائیڈ لائن ہے کہ 4 سے 6 ہفتوں کے بعد جو درد رہ جائے اس کو ضرورت ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک نیورو سرجن سے جو ہے وہ چیک اپ کروا لیا جائے, کمر کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا جائے, اور اس میں اگر کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو تو انویسٹیگیشن بھی کر لی جائے. کیونکہ دوائیں مستقل کھانے سے بھی جو ہے وہ, جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر مستقل درد ہے اور مستقل آپ دوائیں کھا رہے ہیں تو آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں, اس میں ذہنی دباؤ میں جا سکتے ہیں, اداسی میں جا سکتے ہیں, وہ آپ کے کمر کے درد کو مزید بڑھاتا رہے گا. اچھا, کمر کا درد کس طرح آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے؟ کیا آپ کے جیسے ڈیلی روٹین کے کام نہیں ہو رہے, آپ کی رسپانسبلٹیز پوری نہیں ہو رہی اور آپ ایک زندگی میں پیچھے جا رہے ہیں, کیا ان تمام وجوہات سے ڈپریشن ہوتا ہے یا کوئی سائنس ہے, کوئی کیمیکلز ایسے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ مستقل درد ایک جو کیمیکل چینجز کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ کر ہی رہا ہے, لیکن جب آپ مستقل درد کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے, اس پرفارمنس کا تعلق آپ کی کوالٹی آف لائف سے آ جاتا ہے. تو جب وہ ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے تو آپ اس کا بھی ایفیکٹ آپ کے ذہن پر آتا ہے کہ میں کام نہیں کر پا رہا, میرے باس مجھ سے ناراض ہیں, اور میں جس طرح پرفارم کرنا چاہ رہا ہوں ویسا نہیں کر پا رہا. تو وہ ایک پلس ایفیکٹ ڈالتا ہے, اس سے اداسی یا اس سے ہیجان ذہن میں اور بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ حبیب اللہ صاحب 1 سال سے پریشان ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا کام بھی ڈرائیونگ کا ہے, یہ اپنے کام میں بھی اس طرح کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے کمر کے درد کی وجہ سے, اور پھر جو دوائیں لینے کی وجہ سے جو فائنینشیل امپیکٹ ہے جو اس کا, وہ بھی ان کے اوپر ہو رہا ہوگا. تو میری گزارش ان سے یہ ہوگی کہ کسی نیورو سرجنس کو ایک مشورہ کر لیں, ایک MRI کروا لیں, جس سے پتہ چل جائے کہ کمر کا درد واقعی کوئی
اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو کسی اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ دکھانے کے علاوہ ایک فزیو تھراپی جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں کسی ڈاکٹر کے مشورے سے. ٹھیک. اس کا رول ہمارے پاس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے بات کی کہ حاملہ خواتین، بہت ہی کامن مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ حاملہ خواتین کے اندر کمر کے درد اور اس کی پریگنینسی کے بعد بھی کمر کا درد بہت پرابلم کرتا ہے، اور یوزلی بچوں کے اندر بھی یہ شکایت دیکھی گئی ہے، تو اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے گا. اچھا، کمر کے حوالے سے میں ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے میں ایک بات پہلے گزارش کرنا چاہوں گا جو کہ سمجھنے میں، جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ملے گی کہ حاملہ خواتین، بزرگ، بچے اور مزدور حضرات یا وہ لوگ جو آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں 8 گھنٹے، ان کے اندر کیا ایسی تبدیلی آتی ہے کہ جس سے کمر ان کی جو ہے وہ درد کرنے لگتی اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں کال لے لوں ایک بیچ میں؟ پلیز پلیز. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام. اگین زبیدہ ادیب جی فرام پلیز. نارتھ نازیباد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کا نام؟ ڈاکٹر مظفر. مظفر. ہاں، بلندی پر. چلیے ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کمر میں چوک آ گئی. ایک تو پہلے یہ مجھے بتائیے واٹ از چوک. دوسری بات یہ ہے کہ لنگڑی کا درد، جس کو ہم شیاٹک پین کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں، جو کمر سے شروع ہو کر لنگڑی پاؤں تک جاتا ہے. پلیز ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں ذرا بتائیں، کیونکہ اکثر میں اپنی فرینڈ سے ان سے کہ بھئی وہ لنگڑی کا درد ہو گیا، شیاٹک پین ہو گیا، وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ تڑپتے ہیں بلکہ اکثر پیشنٹس اس میں، اور ایک کمر میں چوک آ گئی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر ٹھیک ہے صاحب. سر. میں مسز زبیدہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کری. میں آپ کی ان دونوں باتوں کو جواب دے دوں. چک پڑنا یہ عام زبان میں مسکولر پین کو کہتے ہیں، یعنی جو میں نے عرض کری کہ ہماری کمر جو ہے دوسرے تمام جانوروں سے مختلف اس سینس میں ہے کہ ہم کمر پہ کھڑے ہیں اور ہمیں اس میں ایک ہی ہڈی کی سپورٹ ہے، ساری طرف مسلس ہیں. تو مسلس اگر کھچ جائیں، اسٹریس میں آ جائیں، اسپازم میں چلے جائیں، تو وہ چک آنا کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد چونکہ مسل ایک لائیو ایک چیز ہے جس کے اندر تمام کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ جب اسپازم میں جاتے ہیں یا اکڑاؤں میں جاتے ہیں تو انہیں اگر کھینچتے ہیں یا انہیں اسٹریچ کرتے ہیں تو درد کرتے ہیں. اسے ہم چک کا درد کرتے ہیں. اور لنگڑی کا جو درد ہے یہ عام زبان میں یہ ارخ النساء کو کہتے ہیں. ارخ النساء، ہاں، ارخ النساء جو ہے وہ کافی نام ہے اس جی درد کے. ہاں، یہ زبان زد عام ہے یہ چیز. بالکل. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں اور بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں لوگوں میں کہ وہ کیا چیز ہے. تو لنگڑی کا درد بیسیکلی یہی ہے کہ ہماری ایک نس ہے جو پنجے میں جاتی ہے، شیاٹک نرو کہتی ہے اسے. یہ نکلتی کمر سے ہے. اس کی جو ہے 5 جڑیں ہیں. 5 جڑوں میں سے اگر کوئی بھی ایک جڑ دب جائے تو وہ درد جو ہے وہ کمر سے کولے سے ہوتے ہوئے نیچے ران کے پیچھے سے پنجے تک جاتا ہے. اسے لنگڑی کا درد کہتے ہیں. اور چونکہ نس جو ہے وہ کمر میں دبی ہوئی ہے، درد محسوس جو ہے وہ پیر میں ہوتا ہے. کمر میں بعض لوگوں کے بالکل درد نہیں ہوتا. تو چونکہ یہ نس دبنے کا درد بڑا شدید ہوتا ہے اور اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ انسان صحیح طرح چل نہیں پاتا، کیونکہ اسی نرو نے تو آپ کو پیر کو موو کرنا ہے، وہ نرو ہی دبی ہوئی ہے اوپر سے. تو اس وجہ سے اسے لنگڑی کا درد کہتے ہیں کہ انسان، یہ خواتین میں تھوڑا سا زیادہ کامن ہے. تو اسی لیے ارخ النساء، یہ نساء مطلب اردو میں جو ہے عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. زیادہ تر عورتوں میں. جی تو یہ عورتوں میں زیادہ کامن ہے. جو ہمارا سوال تھا پریگنینسی اور مزدور اور بزرگوں کے حوالے سے، تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت چیز بنائی ہے، اور اس میں جو ڈائنامکس اور بایو میکینیکل انجینئرنگ استعمال ہوئی ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو حیران رہ جائیں. مثلا دیکھیں کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو سیدھا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کرز ڈال دیے. گردن پہ اگر آپ دیکھیں تو گردن ہماری کونکیو یعنی آگے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے. پیٹھ جو ہے وہ وہاں بھی موڑے ہیں لیکن وہ پیچھے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور کمر اگر آپ ہاتھ رکھیں تو کمر پھر آگے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے. پھر جو دم کے موڑے ہیں وہ پیچھے کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک سیجیٹل بیلنس ہوتا ہے، یعنی جب ہم سائڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کو تو اس کی کمر کی ہڈی یا ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ مختلف کروز میں نظر آتی ہے. اب یہ کروز جو ہیں یہ نیچرل
کنڈیشن کے ساتھ اور عمر کے ساتھ ساتھ اور کام کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی سادی سی مثال دے دوں. آج کل جو ایک مسئلے بیماری ایک عام ہوتی جا رہی ہے وہ ہے موبائل فون کا استعمال. اور ہر وقت ہم لیپ ٹاپ اور ہر ہاں، چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تو شولڈر سب ہاں، تو انوالو ہیں. اگر آپ اپنی تصویر کھینچیں نیچرل بیٹھ کے، نیچرل جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ اپنی ایک تصویر کھینچیں کہ جب آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں گردن جھکا کے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی صرف گردن جھکانے سے پوری کمر اور ریڑھ کی ہڈی میں تبدیلی آتی ہے. یہ 3 ڈائمینشنل چینجز ہیں، یعنی گردن اکیلی نہیں جھکے گی، کمر بھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ چینجز آتی ہیں. تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے عمر کے ساتھ، ہمارے کام کے ساتھ، اسی طرح نیچرل جو ہماری چیزیں ہیں، یا حاملہ ہو جانا یا کسی قسم کی چوٹ لگ جانا، ان سب سے ہماری چینجز آتی ہیں. مثلاً حاملہ خواتین میں ظاہر ہے وہ ایک تبدیلی، نیچرل تبدیلی یہ آتی ہے کہ کم از کم 10 کلو کا وزن جو ہے وہ چینج آ جاتا ہے، اور وہ چینج سامنے کی طرف ہوتا ہے، تو اس سے کمر پر پورا بوجھ پڑتا ہے. وہ بوجھ عموماً سارے پٹھے اٹھاتے ہیں ہمارے، اور وہ پٹھے جو ہیں وہ جب پیک پر ہوتی ہے پریگننسی 8ویں 9ویں مہینے پہ، تو وہ بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کمر کے پٹھے تھک کر درد کرنا شروع کر جاتے ہیں. صحیح. تو عموماً حاملہ خواتین میں جو مسکولر بیک پین ہوتا ہے وہ حمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جیسے ہی حمل ختم ہوتا ہے تو وہ عموماً وہ خواتین جو ہیں ان کا وہ درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا درد ہو جس میں وہ درد کمر سے نیچے ہوتا ہوا پنجے تک جا رہا ہو، تو اس صورتحال میں ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال بھی آیا ہے. آفتاب ملک ہیں، ان کی عمر ہے 62 ایئرس، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری L4 L5 ڈسک سلپ ہے. MRI کرایا تھا، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن سجیسٹ کیا ہے، اور آپریشن کتنا رسک ہے؟ کیا فزیو تھراپی کراتا رہوں تو فائدہ ہوگا؟ جب تکلیف ہوتی ہے درد نہیں ہوتا، اور موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس قسم کی کچھ انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اور آپ کا بھی، ہمارا بھی ایک نیکسٹ سوال بھی یہی تھا کہ کمر کے درد میں سرجری کرانی بھی چاہیے کہ نہیں، اگر ان دونوں سوالوں کو ہم ملا لیتے ہیں. آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ کو جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے L4 L5 ڈسک، یہ ایک کامن نیورو سرجیکل پرابلم ہے. اس کے اندر چوتھا اور 5ویں مورے کے درمیان میں جو ایک اللہ پاک نے ایک نرم ہڈی دی ہے، جو نرم ہڈی ناک کی طرح ہوتی ہے، کان کی طرح ہوتی ہے، چپنی ہڈی کہلاتی ہے، وہ ڈسک ہوتی ہے. وہ ڈسک جو ہے وہ سلپ ہو کے ٹوٹ کے اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر نسیں ہیں. وہ نسیں جو ہیں چونکہ اس ڈسک سے دبنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ علامات، شکایات اس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں کہ وہ نس دب تو رہی ہوتی کمر میں، لیکن اس کا درد جو ہے وہ کمر سے نیچے کولے سے ہوتے ہوئے پاؤں میں آتا ہے، پنجے تک جاتا ہے. اب یہ ڈسک سلپ کے لیولز ہیں، یعنی کہیں کہیں تھوڑی سی ڈسک باہر آتی ہے، کہیں پوری ٹوٹ کے باہر آ جاتی ہے. اب وہ لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی علامات، شکایات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں اس سے. اس کا علاج 3-4 طریقے سے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم دوائیں دیتے ہیں، عموماً 4 سے 6 ہفتے کی دوائیں دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہو تو پھر ہم فزیو تھراپی کو ایڈ کرتے ہیں. اگر ڈسک بہت بڑی ہے تو اس میں ایک خطرہ یا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نسوں کو اس طرح دبا دے کہ نسیں کام کرنا چھوڑ دیں. یہ خطرہ بڑا جینون ہے، اور یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہواؤں کی بات ہے. ایسا ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ کہ وہ نس اتنی زیادہ دب جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس نس کا کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب ہر نس کسی نہ کسی کام پر معمور ہے. مثلاً کوئی نس آپ کے انگوٹھے کو اوپر کرتی ہے، کوئی نس آپ کے پنجے کو اوپر کرتی ہے، کوئی نس آپ کے پنجے کو نیچے کرتی ہے، اور کوئی نس آپ کا پیشاب کا کنٹرول کرتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو نس دب گئی اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو میرے پاس کچھ ایسے مریض آتے ہیں جو کمر کے سلپ ڈسک کی وجہ سے وہ اس میں ان کی ڈسک اتنی زیادہ سلپ ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اتنے دنوں سے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسی شکایت، علامات مستقل ہو جاتی ہیں کہ جو کہ واپس نہیں ہو پاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کمرشل بریک ہے، ٹائم چیک بھی ہے، اس میں ہم واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. We
will be right back after this short commercial break. Telenor 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे. अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, हमारे शो का ये घंटा मार्टिन डॉ लिमिटेड के ताउन से पेश किया जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, जिससे डॉक्टर साहब ने कहा दिल की उदासी और बैक पेन। इसका क्या रिलेशन है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। आप भी हमें इससे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें 111000 पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल आ भी रही है, एक कॉल भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोस्पाइनल सर्जन। एक कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आफ्ताब शाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी आफ्ताब। मैम, ये डॉक्टर साहब से मुझे एक सवाल करना था। जी मेरी पूछिए। वाइफ है, जी उन्हें कुछ अर्सा पहले अचानक से कमर में दर्द हुआ। कमर में दर्द होने के बाद उनकी टांग में वो दर्द चला गया। फिर टांग में जाने के बाद ऐसा हुआ कि अचानक से 1-2 दिन के अंदर उनके नाक से नीचे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल मूव करना बंद हो गया, काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हमने सिटी स्कैन भी करवाया, डॉक्टर को दिखाया, MRI भी करवाया। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नर्व करंट नहीं लगी। तो फिर वो अचानक से मेडिसिन भी हमने दी, लेकिन वो कंट्रोल हो गया। वो दोबारा मूव करने लग गई, टांगे भी मूव करने लग गई और दर्द भी कम हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर साहब से मेरा ये पूछना चाह रहा हूँ मैं उनसे कि अब वो उनका जो यूरिन है, पेशाब वगैरह है, उस पर कंट्रोल नहीं होता। बाकी तो वो कमर का दर्द भी ठीक हो गया और टांग में जो दर्द था वो भी कम हो गया। होता है कभी कभी, लेकिन ये है कि वो चल पाती हैं। वो पहले तो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब वो उनके यूरिन का पेशाब का मसला है कि उस पर उनका कंट्रोल नहीं है बिल्कुल। तो प्लीज काइंडली ये मुझे बता दें कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपने सवाल किया। आफ्ताब साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया आपकी वाइफ का कि उनको कमर का दर्द एकदम से शुरू हुआ और जो पैरालिसिस की तरफ चला गया, फालिज की तरफ चला गया, फिर उसके बाद वो फालिज खुद बेहतर हो गया और आपने इन्वेस्टिगेशन यकीनन करवाई, CT स्कैन और MRI भी यकीनन करवाया होगा, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। तो इसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कमर में जो रीढ़ की हड्डी और मोहरे आते हैं वो एक हिस्सा है पूरे हराम मगज़ और रीढ़ की हड्डी का। तो बाज़ औक़ात कमर के अलावा ऊपर पीठ में मोहरे के अंदर हराम मगज़ दबरा होता है, बाज़ औक़ात गर्दन में मसले होते हैं, बाज़ औक़ात दिमाग में मसले होते हैं, जो कि इन तमाम कैफ़ियत की वजह बनते हैं। तो इसमें आपको एक न्यूरो सर्जन हेल्प कर सकते हैं और अगर उनकी अलामा शिकायत अभी तक बाकी हैं तो ज़ाती मेरी राय ये है कि इसको इग्नोर ना करें। इसको इसके हवाले से परेशान होने के बजाय इसमें किसी न्यूरो सर्जन से ज़रूर मशवरा करें। और बहुत सारी शिकायत, बहुत सारी बीमारियां इस तरह ज़ाहिर हो सकती हैं जिस तरह के आपने बताया है। इसमें एक नफसियाती बीमारी भी होती है जो कि ख़वातीन में बड़ी कॉमन है कि उनके अंदर दिमागी और आसाबी दबाव से फालिज के तरह के असरात आ जाते हैं। ये शायद आप लोगों के लिए कोई नई बात हो, लेकिन हम मेडिकल में ऐसी बीमारी देखते हैं। मसलन हाथ का काम कर देना छोड़ देना या पाँव का काम करना छोड़ देना, वो दिमागी बीमारी या दिमागी नफसियाती बीमारी की वजह से ऐसा होता है। और वो जब नफसियाती असर से बाहर आते हैं ख़वातीन और हज़रात, या मर्द हज़रात में भी होता है, सिर्फ ख़वातीन को ब्लेम नहीं करूँगा मैं। तो जब वो उस नफसियाती कैफियत से बाहर आते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये नफसियाती डॉक्टर्स हमारे इस बात को बखूबी समझते हैं। तो मैं उनको इस पे लेबल करने से पहले हम ये करते हैं कि हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो हम नहीं मिस कर रहे हैं जो कि उनकी अलामात शिकायत की वजह बन रही हो।
تو میری رائے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی نیورو سرجن سے ضرور مشورہ کریں. یقیناً آپ نے کیا ہوگا, اور اگر نیورو سرجن آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کیجیے, کیونکہ پیشاب کا کنٹرول نہ ہونا یہ ایک سیریس پرابلم ہے, یہ ایک سیریس پرابلم ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور ہمارے پاس میسج ہے, انہوں نے کہا کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دا لمبر اسپائن. لمبر اسپائن کمر کے ہی موروں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جنرل کیئر ہم ابھی اسی پروگرام کے اینڈ میں ہم ایک سوال کے جواب میں بتائیں گے بھی, جو کہ جنرل کیئر کیا ہونی چاہیے. بالکل. تو لمبر اسپائن, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ ایک ہی ہڈی پر یہ پوری کمر قائم ہے اور چاروں طرف مسلس ہیں. تو ہمارے روٹین میں جو ہمارے اٹھنا بیٹھنا, کام کرنا, کھیلنا کودنا اور لیٹنا اور سونا شامل ہے, اس میں نیچرل کرس کا خیال رکھا جائے, سیجیٹل بیلنس کا خیال رکھا جائے. سیجیٹل بیلنس جو ہمارا اللہ نے بنایا ہے, جو موروں کے جو جھکاؤ جس طرف موجود ہیں, کروس موجود ہیں, ان کا خیال رکھا جائے سونے, اٹھنے, بیٹھنے, لیٹنے میں. ڈاکٹر صاحب ایک کال بھی جی پلیز. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام, میرا نام محمد نعیم ہے, میں بورنگی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد نعیم, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اصل میں میرے ساتھ ایک میرے کولیگ ہیں. تھوڑا سا زور سے بولیے گا. میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں, بابر نام ہے ان کا. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کی ایڑیوں میں نا درد رہتا ہے, تکلیف رہتی ہے. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا کوئی ایسا ایکسرسائز وغیرہ ہو اس کے بارے میں, یا کوئی گھریلو جو بھی علاج ہو اس کا جو ہم گھر میں آسانی سے کر سکیں, یا پھر اس کے علاوہ کوئی میڈیسن ہو تو وہ بتا دیں. اچھا, ایڈیو میں بتایا آپ نے نا؟ جی ہاں, ایڑیوں میں. اور ان کی وائف کی جو ایج ہے وہ تقریباً 30 ایئر. ٹھیک, اوکے اوکے, تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ گھر کے علاج, گھر کے ٹوٹکے, یہ بھی کمر کے درد میں کیا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں. ہیں. جی بالکل, کا جواب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ محمد نعیم صاحب تھے, محمد نعیم صاحب. محمد نعیم صاحب بہت شکریہ. آپ نے جو سوال یہ کیا ایڑیوں کے درد, یہ ہمارا آج کا ٹاپک تو نہیں ہے, لیکن اس میں عموماً خواتین جو ہیں جو گھر میں کھڑے ہو کے اکثر کام کرتی رہتی ہیں اور وزن کی زیادتی کی وجہ سے, اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو ایڑیوں پر ڈائریکٹ دباؤ پڑتا ہے. تو ہماری ایڑی کی جو جلد ہے وہ ہتھیلی کی جلد کی طرح سخت ہوتی ہے. تو وہ جلد کے نیچے ایک فیشیا ہوتا ہے, اسے اس کی سوزش ہو جاتی ہے, فیشائٹس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو ایڑی کی ہڈی ہے اس میں سے ایک نوک باہر نکل آتی ہے ہڈی کی, جسے اسپر کہتے ہیں. تو یہ دونوں کنڈیشن ہو سکتی ہیں. آسان علاج اس کا یہ ہے کہ ہڈی پر سے پریشر کم کیا جائے. اب ادھر آپ وزن کم کر لیں, اگر وزن کم نہیں کر سکتے, ناممکن ہے, تو پھر وزن کم کرنے سے بہتر طریقہ یہی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شوز جو ہے نا, جو گھر میں وہ یوز کرتی ہیں, اس کو جو ہے وہ تھوڑا موٹا کر لیں اور نرم کر لیں. اور صبح جب اٹھیں تو اپنے پیر زمین پہ رکھنے سے پہلے اپنے دونوں پنجوں کو سر کی طرف زور سے کھینچ کے 2 منٹ تک اسٹریچ کریں, اور پھر اس کے بعد زمین پہ قدم رکھیں. پین کلر اس کے علاوہ وہ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہلو, السلام علیکم. جی کون بات کر رہا ہے؟ میں پرشوتم بات کر رہا ہوں, کراچی سے. جی سر قدم صاحب, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا ایک رشتے دار ہے جو تقریباً میرے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 8 سے 9 سال ہوئے, چل پھر نہیں سکتا ہے. پہلے اس کا بہت ہم نے علاج کرایا کراچی میں, اب وہ بالکل چارپائی میں بیٹھ گئے. 5 سے 6 سال سے اٹھا وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے. جی ٹھیک, تو سوال کیا کرنا چاہیں گے؟ کہ اس کے لیے کہ اور کوئی علاج وغیرہ کے اور ضرورت پڑے گی تو ہم دوسری جگہ بھی لے کے آئیں گے دوبارہ. اوکے ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے ان کا؟ نام تھا صدر سم تھنگ تھا. صدر صاحب, آپ نے جس پیشنٹ کا ذکر کیا, ان کے دونوں پیروں میں اگر فالج ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتے اور 1 سال اس میں ہو چکا ہے, تو یقینی طور پر یہ جو نسیں ہیں جو پیروں کو چلاتی ہیں وہ ان کی کام نہیں کر رہی. اگر دونوں پیروں میں مسئلہ ہے تو عموماً جو اس کی وجہ ہوتی ہے وہ کمر ہی ہوتی ہے. یعنی کمر میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا ڈسک باہر آ گئی ہے یا کوئی ٹیومر ہو گیا ہے جس نے ان کی نسوں کو مستقل فالج زدہ کر دیا ہے.
اگر صرف ایک پاؤں میں اور ایک ہاتھ میں مسئلہ ہے تو وہ فالج کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ دونوں پاؤں سے نہیں چل پا رہے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ ان کی کمر کے موہروں کا چیک اپ ہونا چاہیے، اس کا CT یا MRI ہونا چاہیے. اگر آپ نے وہ سب کچھ کروا لیا ہے تو آپ کسی نیورو سرجن سے ضرور مشورہ کریں. اور اگر ان کا دونوں پاؤں میں فالج ہوئے 1 سال گزر چکا ہے تو اس کا نتیجہ عموماً مایوس کن ہی ہوتا ہے، تو پھر ہم واپس اس کو نہیں لا سکتے. لیکن اس سلسلے میں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا علاج ہے، وہ آپ کے مریض کے MRI اور CT اسکین دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کالس تو بہت ساری آ رہی ہیں لیکن ہمارے بھی بہت سارے سوال ہیں کہ کمر کا درد اگر ہوتا ہے تو ہمیں نیورو سرجن کے پاس جانا چاہیے آرتھوپیڈک سرجن کے بعد؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہمیشہ لوگوں کے اندر رہتی ہے. تو یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ نے یہ سوال کر کے جو ہے وہ مجھے بھی تھوڑا سا کنفیوز کر دیا ہے. آپ خود نیورو سرجن میں ہیں. خود نیورو سرجن ہوں. بیسیکلی کسی آرتھوپیڈک سرجن کے خلاف اگر میں کچھ بات کہتا ہوں تو یقینی طور پر وہ بیچارے مجھ سے ناراض بھی ہوں گے. اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کمر کے درد کو آرتھوپیڈک اور نیورو سرجن دونوں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آرتھوپیڈک سرجن ہمارے بہت ہی قابل احترام کولیگس ہیں. وہ کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو وہ زیادہ کمر کے درد دیکھتے ہیں، اور ہم نیورو سرجن ابھی تعداد میں کم ہیں تو ہم لوگ کم دیکھتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی سے بنی ہوئی ہے اور اس کے درمیان میں اللہ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ نسیں رکھی ہوئی ہیں. تو نیورو سرجن نسوں کو ڈیل کرتے ہیں اور آرتھوپیڈک سرجن ہڈی کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہی سرجن یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب اور جو ہمارے نیورو سرجن ہیں انہوں نے ہڈی کو ڈیل کرنا بھی سیکھ لیا ہے. تو ذاتی طور پر میں یہ کہوں گا کہ بھائی ایکسپرٹیز جو ہیں ان کی بڑھ گئی ہیں، کیونکہ آرتھوپیڈک سرجن نرو سے ڈرتے ہیں معذرت کے ساتھ تمام آرتھوپیڈک دوستوں سے. تو وہ جب نروز یا نیورونز یا ڈیورا یا حرام مغز سامنے آتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا نیورو سرجن کو ہیلپ کے لیے بلاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی آخر میں ان کو نیورو کے پاس، آخر میں نیورو، کیونکہ نروز کا مسئلہ خطرناک ہے، ہڈی کا مسئلہ اتنا خطرناک نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کمر کے درد کے علاج میں گھریلو ٹوٹکے، مالش اور فزیو تھراپیز، ان سب کی اہمیت پہ ایک دفعہ ذرا اور اچھی طریقے سے بتائیے گا پلیز. اچھا، اگر دیکھا جائے پاکستان میں تو 80% یہی علاج ہو رہا ہوتا ہے. بالکل یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہی گھریلو ٹوٹکے چل رہے ہوتے ہیں، یا نیچے لیٹ جانا زمین پر، مالش کروا لینا. اور ایک اور بھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو میٹریس ہوتا ہے آج کل تو لوگوں کا بزنس بھی ہے، بہت ساری فوم بنانے والی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتی، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی کچھ بناتی ہیں ایسے ٹیڑھے میڑھے فوم جس میں کمر کا درد صحیح ہو جائے. تو یہ سب بھی بتائے گا. جی بالکل. گھریلو ٹوٹکوں کا دیکھیں رول ہے، ہم ان کو بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے. گھریلو ٹوٹکوں میں جو چیز شامل ہے، جو ویلیویبل ہے میں سمجھتا ہوں، اس میں کمر پر سکائی کرنا، ہلکا پھلکا تیل سے مالش کر دینا، وہ بالکل سوتنگ افیکٹ ڈالتا ہے اور اس کا اثرات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ہلدی بھرا پانی پی لیں یا ہلدی ملا دودھ پی لیں، ہلدی جو ہے بیسیکلی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے، تو وہ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ بالکل ایسپرین کی طرح یا پیناڈول کی طرح کام کرتی ہے، اس کا بھی رول ہے. اب کب تک یہ گھریلو ٹوٹکے کرنے چاہیے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کب چھوڑ کے فوراً سرجن کے پاس چلے جانا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، اگر آپ کو نیا کمر کا درد ہوا ہے اور کمر کا درد ٹانگوں میں نہیں جا رہا اور اس میں ریڈ فلیگس نہیں ہیں، میں ریڈ فلیگس کا ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ عام عوام کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کون سے کمر کے درد کو خطرناک کمر کا درد سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سننا عام عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کہ کمر کا وہ درد جو بخار کے ساتھ ہو، کمر کا وہ درد جس میں پیشاب کا کنٹرول ختم ہو رہا ہو، جیسے ایک کال بھی آئی، کمر کا وہ درد جس میں دونوں پاؤں میں سن پن آ رہا ہو، مستقل سن پن، یعنی کوئی ایسی جگہ جیسے انگوٹھا یا پنجہ آپ کا سن ہو جا رہا ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ وہاں کی طاقت ختم ہو رہی ہے. کمر کا وہ درد جو رات میں شدید ہو جائے، کمر کا وہ درد جس میں کوئی چوٹ لگی ہو. ڈاکٹر صاحب ٹائم چیک ہے، سوری اس پہ رکنا، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ جی کروں. پلیز. 11:45 a.m. This time check is brought to you by. So visit your nearest Gul Ahmed and Idea store now or shop online at gulahmedshop.com.
टेलीनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे। सही बात है। नींद के वक्त का ये अहाता करते हैं। न्यूरोलॉजी नींद के मसले पर ही अहाता करते हैं। समझ आई बात? हाँ? अंबर आपकी होस्ट और दोस्त भी आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरोस्पाइनल सर्जन। और एक कॉल है पहले डॉक्टर साहब, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया बात कर रही हूँ जी मारिया कराची से। जी मेरी एज है 36 इयर्स ठीक है और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कोई 8 इयर्स से मुझे प्रॉब्लम है बैक में पेन की, उसके अलावा नीज के पेन की प्रॉब्लम है ठीक है और अब वो हील्स में भी चली गई है। ठीक है मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई है, मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखाया है और मैंने ट्रीटमेंट लिए हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मतलब वो पेन किलर्स देते हैं तो फायदा हो जाता है और उसके बाद वापस वही कंडीशन शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मुझे न्यूरो सर्जन को रेफर करना चाहिए, करेंगे ये या ऑर्थोपेडिक सर्जन को? ठीक है, अभी Thank you, बताते thank हैं। you ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम पहले सवाल जो हम हाँ। कर रहे थे उस पे हम जी। बात करना चाहेंगे, जी, जो आपने कहा था खतरनाक हाँ, कमर की मैं बीमारी। उसको ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। आम आदमी या नॉन मेडिकल पर्सन के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कमर के दर्द बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं या ख़तरनाक समझे जाते हैं। इन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। वो कमर का दर्द जो 4 से 6 हफ़्ते गुज़ार चुका हो और उसमें बुखार आ रहा हो, उसमें रात में वो दर्द शदीद हो जाता हो, उसमें कोई चोट लगी हो मरीज़ को, उसके बाद कमर का दर्द बढ़ता जा रहा हो। ऐसा कमर का दर्द जो टाँगों में जाके आपके पंजे को सुन्न कर रहा हो या कमज़ोरी ला रहा हो, या ऐसा दर्द जो कि बहुत छोटे बच्चों को हो रहा हो, कमर का दर्द। और ऐसा दर्द जिसमें पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो रहा हो। ये बड़े इम्पोर्टेंट है। ये 7-8 जो चीज़ें हैं इसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। और इन मरीज़ों में जिनमें ये रेड फ्लैग्स हमें मिलते हैं उनमें हम उन मरीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट ज़रूर करते हैं। उनको हम घर नहीं भेजते। उनको हम जो है वो इंटिमेट करते हैं कि भई ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, वरना ये मामलात जो भी अंदर मसला कर रहे हैं वो बढ़कर सामने आएँगे। तो ऐसे कमर के दर्द में मेरी गुज़ारिश है कि आप ज़रूर न्यूरोसर्जन्स को कंसल्ट करें। वो दर्द जो हड्डी का हो या वो दर्द जो कि मसल्स का हो, उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेड फ्लैग्स हैं जिसमें मामला न्यूरॉन्स तक पहुँच गया या नसों तक पहुँच गया, उसमें आपको उसमें न्यूरोसर्जन को मेरे ख़्याल में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। आप ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी एक कॉल भी थी हमारे पास मरियम के कि 8 साल से अब 36 की हो गई हैं, कमर का दर्द घुटनों से हील्स पे चला गया, पेन किलर से ठीक हो जाता है, लेकिन काफ़ी उन्होंने फिजियोथेरेपीज भी कराई और ऑर्थो के डॉक्टर को भी दिखाया। अच्छा, इसके साथ इस सवाल के साथ मैं ये भी चाहूँगी कि जैसे कमर के दर्द में पेन किलर और दर्द की दवाओं और डिप्रेशन की दवाओं की भी अहमियत, इनको ज़रा प्लीज़ साथ में ही बता दीजिएगा। जी, मरियम थी लास्ट जी कॉल? मरियम। मरियम, थैंक यू वेरी मच। आपका जो सवाल है कि आप 8 साल से कमर के दर्द का शिकार हैं, आज हमारा टॉपिक भी यही है कि 8 साल में मुस्तकिल कमर का दर्द आपको यकीनी तौर पर बहुत सारे डिप्रेशन में मुब्तला कर रहा होगा, जिससे आपकी नॉर्मल रूटीन जो आपकी वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो रही होगी। यकीनी तौर पर आप दवाएँ भी ले रही होंगी, डॉक्टर्स के पास भी जा रही होंगी, लेकिन ज़हनी उलझाव और ज़हनी उदासी उसके बावजूद मौजूद होगी। ये डिप्रेशन का जो ताल्लुक है कमर के दर्द से यही है कि मुस्तकिल होने वाला दर्द जिस्म में ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो जाके दिमाग में केमिकल्स का बैलेंस डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो केमिकल्स का बैलेंस डिस्टर्ब होने से इंसान उदासी या डिप्रेशन में चला जाता है। उसे सब कुछ सारी नेमतें होते हुए उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती। उसे गुलाब का फूल सामने खिला हुआ नजर आएगा, लेकिन उसको उसमें जो फीलिंग आती है फूल को देखने से वो नहीं आएगी। तो उदासी का मतलब यही है आम अल्फाज में। अब आपने जो 8 साल से जो यकीनी तौर पर इलाज करवाया है, आपने अपनी कोशिश की है, वो यकीनी तौर पर ठीक है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, एमआरआई करवाने की ज़रूरत है। और अगर एमआरआई में आपके कोई डिस्क है, कोई
نس دب رہی ہے جو کہ آپ کے کیس میں جس کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا کمر کا درد کمر سے ٹانگ میں جا رہا ہے، جسے ہم ریڈیکولر پین کہتے ہیں، یعنی نسوں کا درد، جیسے لنگڑی کا درد یا خنثی بھی کہا جاتا ہے عام زبان میں. تو اس صورتحال میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈسک کتنی بڑی ہے، اور وہ ڈسک جو ہے اس کو کسی قسم کی سرجری کی ضرورت ہے یا نہیں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نیورو سرجن کو دکھائیے اور ایم آر آئی کروائیے، اور اس میں جو فیکٹس ہیں جو سامنے آئے آپ کے، ان پر ایک رائے 1 سے 2 نیورو سرجنس کی لے کے اس کے مطابق مشورے پر عمل کیجیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اچھا ایک کال بھی ہے. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ علینا بات کر رہی ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے 2 سوالات کرنے ہیں جی. ایک تو میرا بھانجا ہے، 25-26 سال اس کی عمر ہے. وہ دفتر میں جو کام کرتا ہے پیسوں کا، تو اس کی گردن میں بہت تکلیف رہتی ہے، لگتا ہے جیسے ٹوٹ جائے گی، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور مڑتی بھی نہیں ہے گردن. تو اس کا سارا دن کا کام ہوتا ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری مدر ان لا کا جو سیدھا پاؤں ہے وہ سن رہتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اوکے ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی جی. یہ علینا. علینا آپ کا شکریہ، آپ نے کال کیا. جو جس بچے کے بارے میں آپ نے بات کری، اس کا جو پیسوں کا کام ہے وہ ایک اسٹریسفل ورک ہے، اور پھر وہ گردن جھکا کے مستقل وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے گردن کے جو پٹھے ہیں وہ ایک تو اسٹریس کی وجہ سے بھی اکڑاؤ میں چلے جاتے ہیں، دوسرے پھر جو ان کا مستقل گردن جھکا کے کام کرنے کا تعلق ہے اس سے بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں. جو چیز وہ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو پوسچر ہے وہ بہتر کریں، جو کرسی ہے اپنی اور جو اپنی ٹیبل ہے اس کو بہتر بنائیں، تاکہ ان کی گردن نیچرل پوزیشن میں ہو. جو نیچرل پوزیشن اللہ نے ہماری بنائی ہے وہ جھکی بھی نہ ہو مستقل. تو اور جو مدر ان لا کی آپ نے بات کی ہے، جو پیر سن ہو رہا ہے، خالی ایک پیر سن ہونے کا تعلق کمر سے بھی ہو سکتا ہے اور دماغ کے فالج سے بھی ہو سکتا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کسی نیورو سرجنس کو کہ وہ مسئلہ کہاں پر ہے، اور چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی سن ہونے کی جو وجہ ہے وہ کہاں پر موجود ہے، اور اس کے مطابق ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین کروانے کی ضرورت ہے. بالکل. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب نیورولوجی جو یہ سوال تھا جو مجھے سمجھتی ہوں میں، جیسے آپ نے کہا کہ نیورو از اے وائڈ فیلڈ، جی جی. ایک نیورو اسپائنل، ایک نیورولوجی از اے ڈفرنٹ. اچھا میں یہ فرق یقیناً واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیں بھی لوگ نیورولوجسٹ ہی کہہ دیتے ہیں. نیورولوجسٹ کیا ہے اور نیورو سرجن کیا ہے، یہ ہمارے ٹاپک سے تو ہٹ کر سوال ہے، لیکن عام آدمی کے لیے انٹرسٹ میں یہ ضرور ہے. نیورولوجسٹ جو ہیں وہ بیسیکلی وہ ڈاکٹرس ہیں جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی بیماریوں کا دواؤں سے علاج کرتے ہیں. یعنی وہ بیماریاں جس میں سرجری کا رول نہیں ہے وہ نیورولوجسٹ دیکھتے ہیں. نیورو سرجن جب آگے لگ گیا تو وہ ساری بیماریاں جس میں سرجری کا رول آ گیا تو وہ نیورو سرجنز دیکھتے ہیں. اب اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے، بہت سارا گرے ایریا ہے. مثلاً آپ آ جائیں جھٹکوں کی بیماری پر. جھٹکوں کی بیماری عموماً نیورولوجسٹ پہلے دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہاں سرجری کی ضرورت پڑ جائے تو پھر سرجنز درمیان میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جو بہت سارے گردن کے درد، کمر کے درد، یہ ہمارے نیورولوجسٹ دوست بھی بہت سارے دیکھتے ہیں، اور غلط نہیں دیکھتے، بالکل صحیح دیکھتے ہیں. اس میں لیکن جب سرجری کا رول آ جائے تو وہاں پر نیورو سرجنز کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے ہمارے پاس، 5 منٹ بھی ہیں اور ایک آخر پہ 2 سوال ہیں جو مجھے وہ بھی پوچھنے ہیں. ٹھیک ہے، مقابلہ سخت ہے. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ حبیب الرحمان کی سبزی منڈی سے. جی حبیب الرحمان. جی میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اور ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے بالکل آخری لاسٹ میں جو کمر کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں تو کیسا رہے گا میم؟ کیسا رہے گا؟ جی بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے جی حبیب الرحمان، کمر کے درد میں کمر کا جو آخری حصہ ہے جو کولوں کے درمیان میں ہوتا ہے، ہم اسے اپنی زبان میں کوکسکس کہتے ہیں. یہ ویسے تو کمر کا حصہ نہیں ہے، لیکن کمر سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اور عموماً یہ آخری جو مہرے ہوتے ہیں یہ دم کے مہرے کہلاتے ہیں. اور عموماً اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب زمین پہ زور سے بیٹھتے ہیں یا بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں یا ہم گر جاتے ہیں زمین پر، تو اس میں وہ چھوٹا موٹا فریکچر ہو جاتا ہے کوکسکس میں، یا وہ مڑ جاتا ہے، تو وہ بڑا پین کرتا ہے. وہ ہڈی کا پین ہوتا ہے. اس کے اندر پین کلرز کا رول ہے، اور اگر پین کلرز کام نہیں کریں تو
تو یہاں موروں پر درد کم کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اگر مسئلہ اب انجیکشن سے بھی حل نہ ہو تو پھر ہم اس درد کرنے والے آخری مورے کو نکال بھی سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے. آپ کے لیے آسان الفاظ میں کوئی رنگ استعمال کر کے آپ بیٹھا کریں اس پہ، جس سے وہ مورا زمین سے نہ ٹکرائے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، کالز بھی آ رہی ہیں، اور ایک اور جو آخر کے کچھ امپورٹنٹ سوال ہیں کہ کمر کے درد میں مبتلا عام آدمی کے لیے آپ کیا ہدایت دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آخر کے 5 منٹ ہیں، میں چاہتی ہوں یہ سوال ہم ضرور پوچھیں. اور کمر کے درد سے بچنے کے لیے عام آدمی کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ کس طرح اپنی کمر، جو صحت مند آدمی ہے، کہ کس طرح اپنی کمر کا خیال رکھے؟ کمر کے درد کے لیے عام آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے کمر کے اور ریڑھ کی ہڈی کے نیچرل کرز ہیں جس پر ہمارا جسم قائم ہے، ان کو ادب کے ساتھ یوز کیا جائے. ادب کے ساتھ. جی، ادب یہ ہے کہ گردن اللہ نے بنائی ہے تو اس کا نیچرل کرو آگے ہے، اور ہم موبائل فون یوز کرتے ہوئے 2 3 گھنٹے اس کو گردن کو جھکا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے. تو اسی طرح کمر کا معاملہ یہ ہے کہ کمر جو ہے وہ ہم بیٹھنے اٹھنے میں ہم کمر کو جو اندر جھکی ہوئی ہوتی ہے ہم اس کو باہر جھکا دیتے ہیں، تو بیٹھنے میں ہمارے جو ہے وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو نیچرل کروز کا خیال رکھا جائے. وزن اٹھانے میں گھٹنے موڑ لیے جائیں، کمر نہ موڑی جائے. اگر حاملہ خواتین ہیں تو وہ اپنے ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں اپنے گائنیکالوجسٹ کے مشورے سے. اور بوڑھے حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی کمر کی ہڈی کو مضبوط بنانے کے لیے کیلشیم اور وائٹامن ڈی ضرور استعمال کریں. صحیح. اچھا، کیلشیم اور وائٹامن. جی، کیلشیم اور کس ایج سے ہم یہ شروع کر سکتے ہیں؟ مطلب ینگ ایج میں بھی کھا سکتے ہیں؟ جی، ہمارا جو نیشنل ٹرینڈ ہے، ہماری وائٹامن ڈی تقریباً تمام لوگوں کی کم آتی ہے. تو یہ ہمارا نیشنل ٹرینڈ ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں میں بھی کم آتی ہے، بوڑھوں میں بھی کم آتی ہے. تو میں ایز اے سپلیمنٹ جو ہے وہ ہر ایج گروپ کے لوگوں کو وائٹامن ڈی دیتا ہوں، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور کیلشیم بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک سوال جو میں شامل کرنا چاہوں گا اپنے طور پر، جو کہ بڑا کنٹروورشل ہے، کہ کمر کے سرجری کا سکسیس ریٹ کیا ہے. بالکل. ہاں، یہ چونکہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے سوال، عموماً لوگ اس میں گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے سوال اس پہ یہ بھی تھے کہ ہم آپریشن کرائیں کہ نہ کرائیں، یا فزیوتھراپی سے ہی علاج کرتے رہیں. کمر کے درد کے آپریشن کے حوالے سے ایک مسکنسیپشن بہت بڑا یہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں، کہ کمر کا آپریشن کروانے کے بعد ہمیشہ کے لیے فالج ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے فالج ہو جاتا ہے. میں نے تقریباً 400-500 کمر کے آپریشن کیے ہیں ڈسک کے لیے، اور میرے ایک بھی مریض میں آج تک فالج نہیں ہوا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمر کے ڈسک کے آپریشن میں فالج کا خطرہ ضرور ہوتا ہے، جو کہ پرسنٹیج ہے جس کی 5 to 15%، لیکن 85 to 95% پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ٹائم بالکل کم ہے. آخر کی ایک بات اور پوچھنی، کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے؟ ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چند سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. جی ماشاء اللہ، 105 والے بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اتنا ٹائم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ وہ نکال کر جائیں. تو اب گھر بیٹھے اگر آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے اور ویلڈ انفارمیشن مل جائے تو وہ یہ نعمت سے کم نہیں ہے، اور یہ بالکل سروس ہے ہیومینٹی کی. اسی لیے ہم بھی ٹائم نکال کر اپنا آئے ہیں کہ آپ کو یہ چیز ایجوکیٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. جی بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد مظفر الدین صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، اور یقیناً اس وقت ڈاکٹرس کو ہمارے اسٹوڈیو میں لانا اور ان سے آگاہی دینا بہت آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. بہت سارے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کالس بھی بہت ساری آ رہی ہیں، بہت ساری میسیجز بھی آ رہے ہیں، لیکن وقت کی شدید کمی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے یا پھر آنے والے دنوں میں پھر مزید کمر کے درد کے اوپر ہم شوز رکھیں گے. سامعین، آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے. اپنے آپ کو کرونا وائرس کی 3rd ویو سے بچا کے رکھیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے گھنٹے میں بھی کہا، صرف اور صرف ماسک کا استعمال کریں. یہ ماسک آپ کو ہر وائرس سے بچا سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ، ادب کیجیے اپنی کمر کے درد سے بچنے کے لیے. مطلب صحیح استعمال کیجیے اپنی کمر کا، اپنے پوسچرز کو صحیح رکھیے تاکہ آپ کمر کے درد سے بچ سکیں. یہ ہمارے جسم کا بہت ہی قیمتی حصہ ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.